اس کی خانقاہ کے اوپر سے اڑ کے جانے میں حرج کیا ہے؟ تو وہ میری خانقاہ کے اوپر سے جانے لگا تو اللہ نے اس کو اٹھا کر کے یہاں پھینکا اور وہ یہاں پر آ گیا، اس لیے کہ میری خانقاہ کے اوپر سے جا رہا تھا، اس لیے اس کا یہ انجام ہو گیا۔ لیکن تم نے سفارش کی، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، ادھر غوث پاک نے معاف کیا، ادھر وہ ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ کیا بات ہے! اگر غوث پاک کی خانقاہ کے اوپر سے ابدال جانے کی کوشش کرے تو زمین کے اوپر انہیں ڈال دیا جاتا ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! اور بات ان کی آئی ہے تو عرض کروں تو ان کے یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، صبح شام بڑے بڑے لوگ، اولیاء کا مجمع، بلکہ ان کے خطاب میں تو ان کی محفل کی شان بڑھانے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لاتے ہیں۔ خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں، مولا علی بھی آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں محفل کو چار چاند لگانے کے لیے۔ بلکہ ایک مرتبہ غوث پاک فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ آج ہماری محفل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور آقا نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ موسیٰ دیکھو یہ میرا بیٹا عبد القادر ہے، کیا ان جیسا ولی آپ کی امت میں کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی نہیں یا رسول اللہ، میری امت میں ایسا ولی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ تو آپ کی بارگاہ میں بہت لوگ آتے تھے، آپ کی چوکھٹ پر ایک شخص بیٹھتے تھے، بڑی سادی طبیعت کے آدمی، آپ کی چوکھٹ پہ ایک شخص بیٹھتے تھے، ان کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی، ذمہ داری یہ تھی کہ جو غوث پاک کے مہمان آئیں اس کو استنجا کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر کے دے، ان کو وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کر دے۔ دیکھو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا کتا بھی ہمارے نزدیک قابل احترام ہے۔ میں کوئی بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹے موٹے کام ہم انہی کو دیتے ہیں عام طور پہ جو آدمی کسی قابل نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، چھوٹے موٹے کام چھوٹی موٹی طبیعت کے لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جس کو لوٹے میں پانی بھرنے کے لیے دیا گیا ہو، آخر بظاہر ان کا علمی معیار کیا رہا ہوگا، ان کا تقویٰ کیا رہا ہوگا، ان کی پرہیزگاری کیا رہی ہوگی، جو بھی رہا ہوگا۔ تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے، اور کتنے سال تک بیٹھے؟ کم و بیش 40 سال تک، بعض لوگوں نے 20 سال بھی کہا، 20 سال یا 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر وہ بیٹھے۔ بس کام ایک تھا، لوٹے میں پانی بھر کر دینا، استنجا کے لیے، وضو کے لیے مہمانوں کو پانی بھر کے دینا۔ ایک دن ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ میں 40 سال سے بیٹھا ہوں یہاں غوث پاک کی چوکھٹ پہ، غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ غوث پاک نے مجھے دیا کیا؟ کبھی کبھی شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، مجھے دیا کیا؟ یہ خیال آنا تھا۔ اس دن غوث پاک کے یہاں 2 ابدال آئے تھے سرکار سے ملنے کے لیے، فیض لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے آئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس بزرگ نے، اس لوٹے والے بابا نے ان سے کہا کہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں مرشد کی چوکھٹ پہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں، آپ لوگوں کے ساتھ چلوں۔ کس مرشد کی چوکھٹ پہ بیٹھا اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، بس یوں ہی کہہ دیا اپنے مرشد کی چوکھٹ پہ میں برسوں سے بیٹھا ہوں لیکن آج آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ دونوں ابدال نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے چلے۔ اب وہ دونوں لے کر کے چلے، چلتے چلتے، چونکہ انہوں نے وضاحت نہیں کی تھی کہ کہاں سے آ رہے ہیں، مرشد کون ہے، کچھ نہیں، انہوں نے پوچھا بھی نہیں۔ یہ سب پورے اتنا تو ہم لوگوں کو آتا ہے نا، وہ لوگ ابدال تھے دونوں، انہوں نے سوچا کہ چلتے ہو تو چلو۔ کچھ دور چلے ان کے ساتھ پیدل، تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت ہمیں بھوک لگی